السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے، زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اچھا بھائی، آپ لوگوں کی ہاٹ فیوریٹ سٹوری آ گئی ہے ٹرک ڈرائیور کی۔ یہ سیف صاحب نے ہم سے شیئر کی ہے۔ سٹوری ایسی ہے کہ لاسٹ تک ایسا ماحول بنا کے رکھے گی کہ آپ سنے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے، لاسٹ تک سنیے گا۔ تو جلدی سے لائٹس آف کر لیں، ہینڈ فری لگا کے آنکھیں بند کر لیں، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ آج لائٹس آف نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ سٹوری آپ کو ڈر کی دنیا میں لے جائے گی۔ اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آس پاس حصار باندھ لیں۔ آگے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایسا میں کیوں کہتا ہوں۔ تو چلتے اپنی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام سیف ہے اور میں پیشے سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ یاد سے بات تقریباً 8 سال پہلے کی ہے۔ میں ایک ایسا ٹرک چلاتا ہوں جس پر گاڑیاں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کی جاتی ہیں، جنہیں ہم ہینگر کہتے ہیں۔ وہ ہینگر ٹرک کہلاتا ہے، اور اس پر کم سے کم 8 سے 10 گاڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں۔ اکثر ہمیں کمپنیز کے آرڈر مل جاتے ہیں کہ ایک ہی کمپنی کی کچھ 8 سے 10 گاڑیاں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنی ہے، ورنہ ہمارا ایسا کام بھی ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور سروس پرووائڈ کرتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو اپنی گاڑی بھجوانی ہے دوسرے سٹی، تو وہ ہمیں کال کر دیتا تھا، پھر ہماری کمپنی کا ایک بندہ وہاں جا کر گاڑی ریسیو کر لیتا تھا۔ ہمارا کام کچھ اس طرح تھا کہ ہم ایک چیک لسٹ بناتے تھے، گاڑی کو پہلے انسپیکشن کرتے تھے اس کے آنر کے سامنے، ایک چیک لسٹ بناتے تھے جس میں گاڑی کے جو پارٹ اوکے ہیں ان پر ہم چیک لگاتے رہتے تھے، اور اس کے بعد فائنل رپورٹ بنا کر گاڑی ہمارے ہینڈ اوور ہو جاتی تھی۔ جو ہمارے ایسے نمائندے ہوتے تھے وہ شہر سے گاڑیاں کلیکٹ کر کے ایک جگہ لے آتے تھے، اور وہاں پر ہینگر جو ٹرک تھا اس پر لوڈ ہوتی تھی۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایکسیڈنٹ گاڑیاں وہ بھی اس ہینگر پر جاتی تھی کیونکہ وہ چل نہیں سکتی، اور کچھ لوگ بائی روڈ گاڑیاں نہیں لے جا سکتے تو وہ ہمیں بلٹی کروا دیتے تھے۔ وہ ٹرک چلانا میری جاب تھی، اور اسی دوران میرے ساتھ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو بہت ناقابل فراموش تھا۔ پورے شہر سے گاڑیاں کلیکٹ کر کے جب وہاں لائی گئیں تو پھر اس کے بعد گاڑیاں لوڈ ہونا شروع ہوئیں۔ ایک گاڑی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بالکل لاسٹ میں لوڈ کی، کیونکہ وہ لوڈ نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے لفٹر سے اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کر دیا گیا، اور فائنلی پھر ہم 12 بجے رات کو کراچی سے نکل پڑے اسلام آباد کے لیے۔ ہم اپنے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ میری گاڑی کی سپیڈ حد رفتار 40 پر مینٹین رکھنی ہوتی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ نہ وہ گاڑی لوڈ لے پاتی ہے، اور پھر پیچھے کھڑی گاڑیوں کے لیے بھی ڈینجرس ہے۔ تو میں نے اپنی گاڑی چلانا شروع کی۔ میرے ساتھ ایک اور بھی بندہ تھا جو کہ خود بھی ڈرائیور تھا، جو کہ ہمیں تقریباً اس سپیڈ کو مینٹین رکھنے میں اور سفر طے کرنے میں 3 دن لگ جاتے تھے اسلام آباد پہنچتے پہنچتے۔ تو اس دوران ہم مل کر ہی گاڑی چلایا کرتے تھے، کبھی وہ کبھی میں، اور بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں ہم سٹے بھی لے لیا کرتے تھے کھانا پانی اور نماز وغیرہ کے لیے۔ اور خدا نخواستہ اگر گاڑی کو کچھ ہو جائے، گاڑی پنچر ہو جائے، خراب ہو جائے، تو بھی لمبے ٹائم کے لیے ہمیں سٹے لینا پڑتا تھا۔ بہرحال تقریباً 10 سے 12 گاڑیاں اس ہینگر پر لوڈ تھیں، اور ہم سفر پر روانہ تھے۔ ہمارا پلان تھا کہ ہم صبح فجر کے بعد روشنی میں ایک خاص ایریا کراس کر لیں جہاں پر لوٹا ماری کا بہت خطرہ ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم نے اسی حساب سے اپنی گاڑی کا پلان کیا اور ہم سفر پر نکل پڑے تھے۔ روٹین کے مطابق سفر چلتا رہا۔ ہم ابھی سندھ میں ہی تھے کہ ہمیں آفس سے کال آتی ہے کہ آگے جو مین روڈ ہے وہاں بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کرنا یہ ہے کہ آپ کو کوئی آلٹرنیٹ روٹ لینا ہے یا آپ لوگوں کو یہاں سٹے رکھنا ہے۔ جب وہ رستہ کلیئر ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر آپ لوگوں نے نہیں جانا، آپ لوگ پہلے ہی سٹے کر لیں۔ خیر انہوں نے ہمیں ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ اس پوائنٹ پر جا کے آپ کو رک جانا ہے یا آپ کوئی آلٹرنیٹ رستہ دیکھ لیں۔ ابھی وہ پوائنٹ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ ابھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے وہیں بریک لگا لینی۔ انہوں نے جو پوائنٹ بتایا تھا وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے سفر پر تھا کہ وہاں جانا ہے، میں بھی تب تک روڈ کلیئر ہو جائے
اور سنا تھا کہ وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور سنا تھا وہاں کے مقامی لوگوں نے اس جگہ کا روڈ بلاک کر دیا، تو اس لیے وہاں سے ٹریفک بالکل بلاک ہو چکی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یا تو دوسرا راستہ لے لیا جائے یا پھر وہاں سٹے کر لیا جائے، آگے نہ جایا جائے، میں بھی کہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کے فون کے بعد ہم نے آپس میں ڈسکس کیا۔ میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ بہت سینئر ڈرائیور تھا، اس نے کہا تم چلتے رہو، میں تمہیں آگے سے ایک اور روڈ پر لے چلوں گا، وہ رستہ ہے تو لمبا لیکن ہم آگے جا کر یہ ایریا کراس کر سکیں گے، لیکن یہ رستہ ہمیں تقریباً کوئی 8 سے 10 گھنٹے بالکل آف روٹ جانا پڑے گا۔ تو میں نے ایگری کر لیا، کیونکہ ہمیں آن اینڈ آف یہ خبریں آ رہی تھیں کہ میں بھی وہ رستہ کافی دیر کے لیے بلاک ہوگا، کب تک ہوگا یہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو بہتر یہ تھا کہ گاڑی کنٹینیوس چلتی رہے اور سفر طے ہوتا رہے۔ سیفٹی فرسٹ پیورٹی تھی ہمارے کام میں، کیونکہ لوگوں کی بہت مہنگی گاڑیاں پیچھے ہینگر پہ لوڈ تھیں۔ اب ہوتا ایسا تھا کہ ہم جو گاڑیوں کی کیز تھیں وہ اپنے پاس رکھتے تھے، گاڑیاں لاک تھیں اور نیچے سے بھی لاک تھیں کہ وہ ہل نہ پائیں۔ بہرحال مجھے اس ڈرائیور نے ایک راستے پر ٹرن لینے کو کہا، میں نے اس راستے پر ٹرن لے لیا اور اس کے بعد ہم اس سفر پر چلنے لگے۔ یہاں بتاتا چلوں وہ سردیوں کی شدید رات تھی۔ عموماً سندھ میں اتنی سردی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جب آپ کھلے ایریا میں نکلتے ہیں جہاں سبزہ وغیرہ ہو تو آپ کو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ لگتی ہے۔ وہ پیک ٹائم تھا دسمبر کا اور بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ گاڑی میں ہیٹر ہم نے آن کر رکھا تھا، ٹرک چلتا رہا۔ مجھے پہلے بڑا تعجب ہوا کہ نہ جانے یہ کون سے رستے پر لے آیا، لیکن چونکہ سینئر ڈرائیور تھا میں اس کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا تھا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ سفر چلتا رہے۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا، وہ ساتھ والی سیٹ پر سیٹ لمبی کر کے اپنے دونوں پاؤں ڈیش بورڈ پہ رکھ کر ایسے ریلیکس ہو کر لیٹا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں فون تھا جس میں وہ فیس بک وغیرہ یوز کر رہا تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ ہم نے جو ٹرن لیا تھا وہ ایک آبادی سے لیا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ آبادی بھی ختم ہو گئی تھی اور وہ ویران اور سنسان روڈ تھا۔ کافی دیر بعد کوئی گاڑی اگر ہمیں نظر آ جائے تو آ جائے، ادروائز کوئی گاڑی نہیں، کچھ نہیں، اور درخت بہت ہی پرانے اور بہت کریپی درخت دونوں طرف، اور بالکل بنجر علاقہ۔ پتہ نہیں یہاں کون آتا ہوگا، یہ روڈ کس لیے بنایا تھا مجھے تو آج تک یاد نہیں۔ ایک ہی دفعہ اس روڈ پہ گیا تھا اور اس روڈ سے اتنا ڈر گیا تھا۔ بہرحال گاڑی چل رہی تھی، میں نے دیکھا جو میرے ساتھ والا ڈرائیور تھا کچھ ہی دیر بعد اس نے فون بند کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ یہ نارمل تھا، ہم لوگ ایسے ہی آرام کر لیا کرتے تھے، یا ہماری سیٹ کے پیچھے ایک جگہ تھی جہاں پر ڈرائیور حضرات اپنے آرام کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس نے مجھے کہا بھی تھا تقریباً 3-4 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک آبادی آئے گی، وہاں سے 2 راستے جا رہے ہوں گے، تو تب مجھے اٹھا دینا یا تم نے رائٹ والے روڈ پر لے لینا۔ اگر تم بھول جاؤ، کنفیوژن ہو، سمجھ نہ آئے تو مجھے اٹھا دینا۔ میں تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا، اور ہوا یہ اس میں میری بھی غلطی نہیں تھی۔ میں سگریٹ پینے کا شوقین ہوں اور میرے پاس سگریٹ بالکل اینڈ تھے۔ پتہ نہیں یہ ویران رستہ کہاں تک بالکل ویران تھا، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ غنیمت ہے ہی آبادی آئی۔ میرے پاس 2-3 سگریٹ تو تھے، لیکن میں نے اسٹینڈ بائی میں ایک پیکٹ اور لے لیا۔ میں نے اسی آبادی میں گاڑی روکی اور ایک شاپ سے جا کر سگریٹ بائی کر لی، اور اس کے بعد دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہاں سے نکلتے وقت یہ بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے غلط ٹرن لے لیا۔ پہلا لیفٹ سائڈ پہ ٹرن تھا، وہ بالکل ایسے نہیں تھا کہ بالکل لیفٹ پہ جا رہا، وہ ہلکا سا لیفٹ پہ کرو تھا، اسی لیے اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے غلط ٹرن لے لیا، اور میں گاڑی چلانے لگا۔ وہ نہ جانے پتہ نہیں کون سی جگہ رستہ جا رہا تھا، بلوچستان یا اللہ جانے کہاں پر، بس گاڑی چلاتا چلا جا رہا تھا۔ اب یقین جانے گاڑی کوئی 1-8 گھنٹہ اور چلنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں پتھریلے پہاڑ، نہ سبزہ، اور درخت بھی ایسے جیسے بالکل بنجر۔ میں نہ جانے کہاں لے آیا تھا۔ اب مجھے دل میں کھٹکا بھی ہو کہ شاید میں کسی غلط روڈ پہ آ گیا ہوں، اور یہ بھی لگے کہ شاید میں صحیح جا رہا ہوں۔ ابھی تک وہ آبادی نہیں آئی، کیونکہ پیچھے آبادی تو آئی تھی لیکن وہاں ٹرن نہیں ملا تھا، تو میں بھی کہ ابھی آگے آنے والی، اسی لیے میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا اور گاڑی چلانے لگا۔ بس چلتا رہا اور چلتا رہا۔ میں کیا بتاؤں عدنان بھائی، چاروں طرف دیکھنے پہ، نظریں گھمانے پہ اتنا سناٹا، اتنی ویرانیت،
और इतनी वहशत उस जगह से आ रही थी, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की साथ, इतना सन्नाटा, और उसी में मेरी गाड़ी बस चले जा रही थी। मेरे साथ वाला ड्राइवर भी सो रहा था। और पहले कभी इतने लंबे सफ़र पर मैं कभी इस तरह अंदर से नहीं घबराया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी सी होने लगी। अब चूंकि मेरे ट्रक की रोशनी में जो मुझे दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा था, दोनों तरफ खूब अंधेरा, और बैक मिरर में भी मुझे सिर्फ अपनी गाड़ी की बैक साइड पे जो रेड लाइट जल रही होती है बहुत पीछे, सिर्फ वो ही दिखाई दे रही थी। अगर मैं अपने साइड मिरर में भी देखूं तो मुझे सिर्फ वो रेड लाइट ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे पीछे बिल्कुल घुप अंधेरा दिखाई दे रहा, और कुछ भी नहीं। ट्रक वही 40 की स्पीड में चल रहा है कि अचानक मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई वुप करके एक तरफ से दूसरी तरफ गया। वो कोई वाइट कलर की परछाई टाइप की थी, शायद ऐसा था जैसे कोई औरत थी। अब मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या ये सच था, मैंने देखा, या मेरा वहम था। मैं बुरी तरह डर चुका था, लेकिन फिर भी अपने आप को समझाने लगा, इस वीरान जगह पर और ऐसी जगह पर कोई भला कैसे आ सकता है, और वो भी कोई औरत, और फिर इतनी स्पीड से कोई इधर से उधर कैसे जा सकता है। अच्छा, अगर आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप रात में ड्राइव कर रहे हो और आपकी गाड़ी के हेडलाइट के सामने कोई ऐसी चीज़ चमक कर गई हो जैसे कोई पतंगा या कोई ऐसी चीज़, तो आपको फील होता है, बाकायदा पता चलता है। मैंने अपने दिल को समझाने के लिए वही समझा कि शायद ही कुछ ऐसा वैसा कोई पतंगा हो जो हेडलाइट के बहुत करीब हो, और चूंकि हेडलाइट का फोकस बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए ऐसे लगाओ जैसे लाइट एकदम से जली बुझी है। लेकिन मैं उसको कहाँ से कहाँ जोड़ रहा था, अपने आप को समझाने के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए, पर बात कुछ और ही थी। अब चूंकि मुझे अंदर से वाइब्स आ रही थी कि मैं एक गलत रास्ता ले चुका हूँ, ये वो जगह नहीं है। अगर मुझे पंजाब की तरफ जाना है तो ऐसे पहाड़ उस साइड पर नहीं आते, चाहे किसी भी रास्ते से जाओ। ये यकीनन मैं कि बलूचिस्तान की साइड शायद निकल आया। मैंने अपने साथ वाले ड्राइवर को उठाया, मैंने कहा, भाई देख, मुझे लग रहा है हम किसी गलत रास्ते पर निकल आए। उसने उठते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया, मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। वो बहुत शाउट हुआ मुझ पर, क्योंकि कंपनी का फ्यूल जल रहा था और उसकी जवाबदारी हम दोनों की थी। उसने मुझे कहा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने गलत टर्न ले लिया। मैंने कहा, मुझे खुद इस चीज़ का आइडिया नहीं था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि भाई अब मुझे डर भी लग रहा है, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। उसने मुझे कहा, हमारे पीछे करोड़ों की गाड़ी हैं और हम किसी गलत रूट पे जाने का रिस्क भी नहीं ले सकते। खुदा ना खास्ता यहाँ पर डाकू वगैरह हमें पड़ गए तो हम क्या करेंगे? हम तो एक आम से ड्राइवर हैं, कहाँ कहाँ मुंह देते फिरेंगे। मैं भी बहुत डर गया, एक तो ये जिम्मेदारी, फिर डाकुओं का डर, और फिर कुछ और जो इस रोड पर चलने वाला था, और उसका एक ट्रेलर मुझे कुछ देर पहले मिल चुका था। अब मसला ये था कि हमारे फ़ोन्स में सिग्नल भी आना बंद हो गए थे कि हम अपनी कंपनी पे राब्ता भी कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। बहुत परेशान हो गए, एक ब्रेक लगाया और आपस में डिस्कस किया। अब मेरे साथी ने कहा कि थोड़ा सा और चलो, हो सकता है हमें वहाँ से कोई ऑल्टरनेट रास्ता मिल जाए, कोई आबादी आ जाए, हम उनसे पूछ लें, और बजाय इसके कि हम इतना रास्ता तय करके आ चुके हैं, दोबारा गाड़ी इतना चलेगी, फ्यूल ज़ाया होगा, कंपनी का भी नुकसान है और हमारे लिए भी मसला हो सकता है। एक रिस्क था, अब इतना तो हम चल के आ चुके थे और दोबारा हम इतना वापसी का रास्ता नहीं ले सकते थे। पर अगर अल्लाह ना करे कोई आगे रास्ता ना मिला तो वो हमारा आखिरी ऑप्शन है, हमें वापसी इस रास्ते से आना है। हम चलते रहे और बस गाड़ी चलती रही, बस हमारा मुंह बना रहा। अंदर से परेशान भी थे और डरे हुए भी थे कि अभी इस वीरान इलाके में कोई डाकू आकर हमें लूट ना ले। गाड़ी चलती रही। उसने मुझे कहा कि बस तुमने गाड़ी पे पूरा फोकस रखना है, गाड़ी रोकनी नहीं है, और अल्लाह ना करे कोई सामने आता है, जो एक्शन लेना हो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने पैनिक नहीं होना। बस वो मुझसे ऐसी बातें कर रहा था और मेरा दिल डूबे चला जा रहा था कि लाइफ में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि ऐसा कुछ करना पड़े, लेकिन वो पूरा तैयार था कि अल्लाह ना करे कि कोई हमारे सामने आ जाए और हमारा ट्रक रोक दे। हमने ट्रक में एक बैट रखा हुआ था जो खुदा ना खास्ता किसी बुरे वक्त में हमारे काम आए। उसने वो बैट निकाल लिया और अपने पाँव के पास रख लिया। कहने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जो भी डाकू आएंगे वो हौसले के जोर पे आएंगे, ये बैट कोई काम नहीं करेगा उनके सामने, लेकिन फिर भी डूबते को तिनके का सहारा।
اچھا یہاں میں بتاتا چلوں، اس کے اٹھنے کے بعد مجھے اس مخلوق سے زیادہ ڈاکوؤں کا ڈر لگ گیا تھا، کیونکہ وہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا میں بھی بہت پینک ہو چکا تھا۔ بہرحال گاڑی چلتی رہی لیکن ہمیں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ رک 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 رک۔ میں نے گاڑی کو بریک لگائی۔ وہ اپنی ونڈو سائڈ پر اس طرف دیکھ رہا تھا اور ہاتھ کا اشارہ میری طرف تھا کہ گاڑی روکو۔ میں نے گاڑی روکی تو اس نے کہا وہ دیکھو۔ میں نے جب دیکھا تو دور کہیں پہ ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے بولا وہ دیکھو سامنے کوئی ہے وہاں پہ، یقیناً کوئی انسان ہے جو وہاں آگ جل رہی ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ وہاں تک پیدل تو نہیں جا سکتے، کیا میں ٹرک موڑ لوں؟ اس نے بولا تم پاگل ہو، یہ اوبڑ کھابڑ علاقہ ہے، وہاں تک کارپیٹڈ روڈ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ روڈ سے اتار کر گاڑی کو ایک سائڈ پہ کرو اور چلتے ہیں وہاں جا کر کسی سے پوچھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ راستہ آگے طے کریں۔ اگر آگے سے کوئی راستہ نہیں ہے تو ہم یہیں سے واپس چلے جائیں۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، یہ جگہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے ایسا لگا جیسے ٹرک کے سامنے سے کوئی گزرا۔ اس نے کہا تمہارا وہم ہوگا، تم پریشان نہیں ہو، چلو چلتے ہیں وہاں پر، اور تمہیں اگر زیادہ ڈر لگ رہا ہے تم گاڑی میں بیٹھو، میں جا کر پوچھ کر آتا ہوں۔ پہلے تو میں نے کہا کہ نہیں، میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، مجھے اکیلے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا نہیں، تمہیں گاڑی میں ہی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ پیچھے گاڑیاں لوڈ ہیں اور یہاں بھی کوئی ایک ہونا چاہیے۔ اس کی بات مجھے بھی سمجھ میں آئی، لیکن میں نے اسے کہا کہ تم جلدی جاؤ اور جلدی آنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، تم دروازے بند کر کے گاڑی میں بیٹھے رہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ اتر کر اس جگہ چلنے لگا جہاں پر وہ آگ چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے ٹرک کو روڈ سے اتار کے ایک سائڈ پہ کر کے بالکل بند کر دیا، یعنی کہ اب وہ میرا ٹرک اس اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا تھا جس میں بیٹھا تھا کیبن میں۔ میں نے کیبن کی بھی لائٹ آف کر لی، باہر کی ہیڈ لائٹ آف کر لی، اور بس میں باہر کا وہ منظر دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اتنا خوفناک کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی ویرانیت، اتنی وحشت۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کوئی میرے سامنے آ جائے گا، میری ونڈ اسکرین سے مجھے نظر آئے گا۔ میں کبھی اپنے لیفٹ والے شیشے سے دیکھتا، کبھی رائٹ والے شیشے سے دیکھتا، اور کبھی ونڈ سے باہر کو دیکھتا۔ میں نے اس کا ایک حل سوچا۔ اگر آپ نے پاکستانی ٹرکس میں جو دیسی سٹائل دیکھا ہوتا ہے کہ ہم نے پردے جیسے گھروں میں پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ایک تار لگا رکھی ہوتی ہے، اس پہ پردے ہم نے ہینگ کیے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی میں نے بھی اپنے ٹرک میں کیا ہوا تھا۔ میں نے وہ پردے بالکل سامنے اسکرین کے کر دیے اور رائٹ سائڈ پر بھی پردے کر دیے۔ وہ ہم عموماً اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر کہیں پہ آرام کرنا پڑ جائے جہاں دھوپ ہو تو ہم پردے آگے کر کے کیبن میں سو جاتے ہیں، ٹرک کو وہیں روک کر۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم بہت لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے سارے پردے آگے کر دیے اور جو سائڈ والے دونوں ڈورز کا پردہ تھا وہ بھی آگے کر دیا۔ اب میں گاڑی میں بالکل خاموش بیٹھا ہوں۔ عدنان، اتنی خاموشی تھی کہ ایک مثال دی جاتی کہ اگر سوئی بھی گرے تو اس کی بھی آواز آئے، بالکل ویسی خاموشی تھی۔ سردی بہت زیادہ تھی اور میں اپنی سیٹ کو پیچھے کر کے اپنا موبائل یوز کرنے لگا۔ موبائل کی بھی آواز میں نے بند کر دی تھی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے اپنے موبائل میں بھی کچھ آن ہوتا تو بھی میں ڈر جاتا، یعنی کہ میرے کان اتنے کھڑے ہو گئے تھے اور میں اتنا سینسٹیو ہو گیا اس ٹائم۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل خوفناک واقعات کا سلسلہ۔ دوستو، سٹوری آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر لیں اور آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور یہ چینل اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ اب گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی کیونکہ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرا جو ساتھی ہے وہ اس پوائنٹ پر جہاں پر آگ جل رہی تھی وہاں تک اسے جانے میں کم سے کم بھی 15-20 منٹ تو آرام سے لگ جائیں گے۔ تو کم سے کم میں نے آدھے پونے گھنٹے کا آئیڈیا لگا لیا کہ مجھے اتنا ویٹ تو ٹرک میں کرنا ہی پڑے گا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ سکون یوں تھا کہ میں نے اپنے ٹرک کی لائٹس آف کر رکھی تھی اور کیبن کی بھی، کہ کوئی اس جگہ متوجہ نہ ہو۔ لیکن میں بھی کہ میں ٹرک چلا کر یہاں تک لایا ہوں کہ دور سے، کیونکہ وہ میدانی علاقہ تھا، کہ کہیں دور سے کسی نے دیکھ لیا اور وہاں سے ہمیں فالو کرتا ہوا وہ
इस ट्रक तक ना पहुंच जाए। और ऐसा ही था। थोड़ी देर बाद ट्रक के पीछे लोड एक गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। आप यकीन करें अदनान, मैं हिल गया अपनी जगह से। वो सिक्योरिटी अलार्म पूरे एरिया में ऐसे गूंज रहा था जैसे जिन गाड़ियों में सेंट्रल लॉकिंग लगी हुई होती है और उन गाड़ियों को कोई हिट करे तो वो साउंड बजने लगता है। ये तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो गाड़ी का साउंड बजने लगा और उस वीरान जगह पर ऐसे गूंज रहा था कि बहुत दूर तक भी वो सुनाई थे। अब चूंकि एक गाड़ी बोली तो दूसरी गाड़ियां भी शुरू हो गई। देखते ही देखते अदनान 10 से 12 गाड़ियां उस वीरान जगह पर ऐसे शोर मचा रही थी कि बस ना पूछें। वो मंजर सिर्फ मैं ही देख सकता था और मैं ही महसूस कर सकता था। अब मेरी जगह अपने आप को उस टाइम इमेजिन करके देखें। क्या माहौल हो कि आप एक खौफनाक सन्नाटे वाली वहशत ज़दा जगह पर खड़े हो और आपको दूर दूर तक कोई इंसान नज़र ना आ रहा हो, आप अकेले हों और आपके पीछे जो गाड़ियाँ हैं वो शोर कर रही हों। सोचें क्या हालत हो। लेकिन हैरत वाली बात यह थी कि इतनी खामोशी में ये गाड़ियाँ बिला वजह कैसे इतना शोर मचा सकती हैं। हालांकि चूंकि अब गाड़ियाँ ट्रक पर लोड थीं, यकीनन इन गाड़ियों को किसी ने छेड़ा था और इनका सिक्योरिटी साउंड ऑन हो गया। मैं बहुत बुरी तरह डर गया। मैंने हल्का सा कपड़ा हटाया और छुप कर अपने दोनों साइड मिरर में देखा। मुझे दोनों तरफ कोई नज़र नहीं आ रहा था। ट्रक के डैशबोर्ड से मैंने उनकी कीज़ निकाली और बारी बारी सारी गाड़ियों का सिक्योरिटी अलार्म ऑफ किया। मैं डर रहा था और मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय वहाँ सब्र करके बैठने के और अपने आप को ऐसे ही सिक्योर रखने के। मैंने गाड़ी के दोनों डोर्स लॉक किए हुए थे और फिर मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कोई बाहर चलता हुआ गाड़ी के कैबिन तक आया। मैं कान लगाकर सुनने लगा। मेरे कान उसी तरफ थे। उस खामोशी में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई पाँव खिसकाता हुआ कैबिन तक आ रहा है। मैं बस कान लगाकर बाहर ही सुन रहा था। अब मुझे ये भी डर था कि मैं भी कोई इंसान हो, कोई डाकू वगैरह ना हो, और इसीलिए मैंने इससे पहले अपने साइड मिरर से बाहर की तरफ देखा था, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया था। अब कोई था जो मेरे केबिन के बाहर था और वो उस गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था। उसके कदमों की आवाज़ बहुत पुरस्रार थी, जैसे वो केबिन के बहुत करीब हो और महसूस करना चाह रहा हो कि गाड़ी में कोई है कि नहीं। मैं दम साधे सांस रोके कि मेरे सांस की भी आवाज़ ना आए, मैं अपनी सीट पर लेटा रहा और बस कान बाहर की तरफ थे। ये तो कंफर्म था कि कोई बाहर है, लेकिन चूंकि हमने जो पर्दे लगा रखे थे वो कुछ ज़्यादा मोटे नहीं थे, हल्के पर्दे थे। उनसे इतना महसूस हो जाता है कि बाहर कौन खड़ा है। उससे वाज़िया तौर पर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर तो नहीं देखा जा सकता कि बाहर हल्की हल्की चांद की रोशनी भी थी, लेकिन कैबिन बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई बाहर से अंदर तो नहीं देख सकता था, लेकिन हमें बाहर का आइडिया हो सकता था अगर आप गौर करें तो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कैबिन के साइड पर कोई खड़ा है। हल्की सी झलक सी महसूस हुई। वो कौन था? कोई इंसान था? कोई बला थी? कौन था? कुछ वाज़िया नहीं हो रहा था। इतना वाज़िया नहीं था, बस वो वहाँ खड़ा था और जायज़ा ले रहा था। उसने शायद पहले पूरी गाड़ी का चक्कर लगाया, क्योंकि उसके कदमों की आवाज़ मुझे साफ नजर आ रही थी। अब वो कदम उसी जगह पर थे और इतने में मुझे बाकायदा दोबारा से किसी के कदमों की आवाज़ आई कि अब कोई और उसके पास चलता हुआ आ रहा है। अब वो दोनों एक जगह मौजूद हैं और मेरी गाड़ी के पास खड़े होकर आपस में विस्परिंग कर रहे हैं। उनके घुसर फुसर की आवाज़ इतनी भयानक थी और वो न जाने कौन सी लैंग्वेज में हल्की आवाज़ में बातें कर रहे थे। कहानी बताने में तो आप लोग शायद एंजॉय कर रहे हो और अपने बिस्तर पे लेटे इसे सुन रहे हो, लेकिन उस टाइम मैं वहाँ मौजूद था। मेरे साथ जो बीत रही थी शायद ही आप इसे इमेजिन करके उसे अपने ऊपर फील कर सकें, लेकिन जब इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है उस पर क्या गुजर रही होती है वो मैं जानता था। आप यकीन करें अदनान, बताते हुए तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मेरा वहाँ यूरिन भी पास हो गया था। मैं इतना डर चुका था। एक अनजानी चीज़, एक अनदेखी चीज़ जिनके बारे में सुना था कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं और कुरान में पढ़ा भी था, उसका एक्सपीरियंस इतना करीब से कर लूँगा मुझे नहीं पता था। अब होता ऐसा है कि इसी सिचुएशन में काफ़ी टाइम गुजर जाता है। वो वहाँ खड़े कुछ विस्परिंग करते रहते हैं और उसके बाद वो
پیچھے جاتے ہیں, مجھے گاڑی کی حرکت بھی محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ وہ جو بھی تھے ان کے ایک دفعہ ہلکا سا ہلانے پہ گاڑی ایسے جیسے کوئی کھلونا ہو, اتنی زیادہ ہلنے لگی, اتنی موو کرنے لگی. لیکن مجھے پینک نہیں ہونا تھا, مجھے چیخنا نہیں تھا, مجھے اپنے ڈر پر قابو رکھنا تھا. اس لیے میں نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور اللہ رسول کا نام لینے لگا. میں نے آیت الکرسی پڑھی, میں نے 4 کل پڑھے, اپنے اوپر پھونک لیے اور بس اللہ سے مدد مانگنے لگا. مجھے اپنے ساتھی کی بھی فکر تھی جو ابھی ٹرک سے باہر تھا اور اس ویرانے میں کہیں گیا تھا. نہ جانے اس کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے, یا اللہ اسے بھی خیر خیریت سے واپس لیا اور ہمیں بس اس جگہ سے نکال. اس کے بعد کبھی بھی ایسا کوئی رسک نہیں لیں گے. بہرحال اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. اب مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ جو بھی مخلوق ہے اب ان کے ساتھ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو میرے ٹرک کے ساتھ کھیل رہے ہیں, میرے ٹرک کو موو کر رہے ہیں, ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. اب آپ یقین جانیں, اب مجھے ایسے لگنے لگا کہ دور سے کسی عورت نے ان کو آواز دی ہے. وہ عورت بھی اسی بھیانک آواز کا ایک حصہ تھی. جیسے یہ لوگ اپنی ایک عجیب سی آواز میں کچھ وسپر کر رہے تھے, بالکل ویسی ہی آواز اس عورت کی تھی, لیکن اس نے لاؤڈلی ان سب کو آواز دی اور وہ کچھ اور لینگویج میں ان سے کچھ کہہ رہی تھی. اب میں اس کا خلاصہ کرتا چلوں جو میں نے آبزرو کیا, جو میں نے اس ٹائم سچویشن سمجھی. جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو, یہ بچوں کو کیوں لے کے آ گئے یہاں پہ, چلو گھر چلیں, اور یہاں کیا کر رہے ہو, یہ کیوں کھڑے ہو. اف میرے خدا, اس کی آواز اور یہ سب کچھ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن وہ میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی. وہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہیلپ بھیجی تھی. اس عورت نے ان سب کو اکٹھا کیا. اب ایسے لگنے لگا وہ سب لوگ باہر اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس طرف چلنے لگے. وہ تھوڑی دیر بعد وہ جگہ بالکل ویسے ہی ویرانے میں ڈوب گئی. میں نے اپنے لیفٹ سائڈ کا جو پردہ تھا اس کو ہٹا کر جائزہ لینا چاہا کہ میرا ساتھی کہاں پہنچا, واپس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. بہرحال وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. باہر خوب اندھیرا تھا, پر باہر کا ماحول اتنا وحشت زدہ تھا, دوبارہ ہمت نہیں پڑی. میں نے کہا خود سے آ جائے گا جب بھی آ جائے گا. بس اندر بیٹھا رہا اور قرآنی کلمات پڑھتا رہا, بس ویٹ کرتا رہا. میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. کافی دیر گزر جانے کے بعد میرے ٹرک کا ڈور ناک ہوتا. میں ہمت کر کے پردہ ہٹا کر دیکھتا ہوں تو میرا ساتھی باہر کھڑا ہوتا ہے. میں فوراً سے اس کا ڈور کھول دیتا ہوں. میرا ساتھی اندر بیٹھتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا, کوئی ملا وہاں. اس نے کہا کہ میں نے کچھ عجیب ہی دیکھا وہاں پہ. وہاں آگ جل رہی ہے اور ایک جھونپڑی نما گھر ہے, اندر باقاعدہ ہر چیز موجود ہے, لیکن وہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے. نہ ہی مجھے وہاں کوئی ملا اور نہ ہی قریب. میں نے چاروں طرف آوازیں بھی دی, لیکن مجھے کسی کی کوئی موجودگی وہاں محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھے وہااں کوئی ملا. اس کی بات بڑی عجیب تھی. اس نے کہا میں نے کچھ دیر ویٹ بھی کیا لیکن کوئی نہیں آیا, اور پھر مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہاں کچھ معاملات اور ہی نہ بن جائے. بہتر یہی ہے کہ ہم کمپنی کو جواب دے لیں گے, ہم یہیں سے ٹرک ریورس کرتے ہیں اور واپس چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اس سچویشن میں نہیں تھا کہ اسے ساری بات ابھی بتاؤں. ابھی میں بہت گھبرایا ہوا تھا, میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے. اس نے مجھے کہا کہ تم بہت پریشان ہو, تم ڈرے ہوئے ہو, خیریت ہے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. اس نے کہا میں ٹرک چلا لیتا ہوں, تم بہت گھبرائے ہوئے ہو. میں اسے فی الحال ٹرک نہیں دے سکتا تھا کیونکہ جس سیٹ پر میں بیٹھا تھا وہ ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتائی, اس وجہ سے وہ سیٹ خراب ہو چکی تھی. میں نے ٹرک موڑا اور واپس اس راستے پر چلنے لگا. عدنان یقین جانے جب تک وہ راستہ کٹا نہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی ہمارے رائٹ والے شیشے سے آ جائے گا یا لیفٹ والے شیشے سے. ہمیں مسلسل کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا. بہت ہی خوفناک راستہ تھا اور بہت ہی سنسان. یقین جانے وہ 3 سے 4 گھنٹے واپسی اس راستے پر چلتے رہے, بالکل ویران اور سنسان, بالکل ویسا ہی منظر, دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ہم واپسی چلتے رہے اور بالآخر وہی شہر آ گیا جہاں سے ہمیں ٹرن لینا تھا. پھر میں نے وہاں رک کر اپنے آپ کو, گاڑی کو صاف کیا اور اس کے بعد ہم نے وہاں چائے وغیرہ پی, کھانا وغیرہ کھایا. میں نے اپنے ساتھی کو پورا واقعہ بتایا اور وہاں کا جو مقامی ہوٹل والا تھا اس نے ہم سے پوچھا بھی کہ آپ لوگ اس طرف سے کہاں سے آ رہے ہو. ہم نے انہیں پورا واقعہ بتایا. اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. مقامی لوگ اس جگہ کو جنات کی وادی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے.
वहाँ पर नॉर्मल ट्रैफिक नहीं जाती, यही इंडस्ट्रियल ट्रक वगैरह ही जाते हैं, वो भी काम के सिलसिले में। अदरवाइज़ वहाँ पर किसी का जाना आना नहीं होता। वो जगह बहुत ही हॉन्टेड है और बहुत ही पुरस्कार। अच्छा किया आप लोग वापस आ गए और आगे नहीं गए, क्योंकि वहाँ से पंजाब का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही है जो आपने गलत ले लिया था। बहरहाल हम लोग बहुत हैरान हुए और फिर खाना वगैरह खा के फ्रेश होकर हम वहाँ से फिर अपने सही रास्ते पर चले और वो रास्ता हमने तय किया। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या था, मुझे आज तक याद है। और इसके अलावा भी मेरे साथ एक वाक़या हो चुका है जो मैं फिर किसी स्टोरी में आपसे शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना। उम्मीद करता हूँ आपको और आपके सुनने वालों को ये स्टोरी पसंद आएगी। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।